فلسطین ایک مقدس سرزمین جس کی مٹی میں محبت، امن اور بھائی چارے کے بیج بوئے گئے تھے، آج لہو میں نہی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی داستان دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک ایسی داستان ہے جو آنسو اور درد سے بھری ہوئی ہے۔ فلسطین کی زمین وہ زمین ہے جو صدیوں سے محبت کا مرکز رہی ہے۔ یہ داستان ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو فلسطین کے مرکزی علاقے میں واقع ہے، جہاں صدیوں سے زندگی کی رونقیں بکھرتی تھیں، لیکن آج وہی گاؤں ملبے کے ڈھیر بن چکا ہے۔ یہ کہانی یایا اور آشا کی ہے، دو فلسطینی بچے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یایا کا دل بڑا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کا خواب دیکھتا تھا۔ دوسری طرف آشا کو اس مٹی سے محبت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی، یہ سرزمین ہماری ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، چاہے ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ یایا اور آشا کا گاؤں پہلے خوشحال تھا۔ یہاں کے لوگ کھیتوں میں محنت کرتے، بازاروں میں رونقیں ہوتی تھیں اور رات کو آسمان تلے لوگ اپنی محبتیں اور کہانیاں شیئر کرتے تھے۔ لیکن پھر جنگ کا یہ سایہ اس گاؤں پر منڈلانے لگا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حالات بکھرنے لگے اور خوف کے بادل گاؤں پر چھا گئے۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے آسمان پر جہازوں کی گونج سنی۔ شروع میں تو وہ سمجھے کہ یہ معمولی پرواز ہے، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی زمین پر حملہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یایا کے والد جو گاؤں کے سرکردہ تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ وقت خوف کا نہیں، یہ وقت اپنی زمین اور اپنے حق کی حفاظت کرنے کا ہے۔ ہم اس زمین کے مالک ہیں اور ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ یایا اپنے والد کی باتیں سنتے ہوئے بہت متاثر ہوا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب خوف بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں گاؤں کی زندگی بدلنے والی ہے۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا، اچانک حملے کی آوازیں سنائی دیں۔ بمباری شروع ہو چکی تھی، گھر کی چھتیں لرزنے لگیں، بچے چیخ مار کر اپنی ماؤں کی گود میں پناہ لینے لگے اور گاؤں کے بزرگ اللہ سے رام کی دعا کرنے لگے۔ یایا اور آشا ایک کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہم زندہ رہ پائیں گے؟ آشا نے کانپتے ہوئے آواز میں پوچھا۔ یایا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم ضرور زندہ رہیں گے، ہمیں اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہوگی، یہ ہمارا وطن ہے۔ بمباری رکنے کے بعد یایا اور آشا باہر نکلے تو ہر طرف ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ ان کے دوست اور عزیز گم شدہ ہو چکے تھے، کچھ شہید ہو گئے تھے اور کچھ زخمی حالت میں مدد کے منتظر تھے۔ دن گزرتے گئے اور حالات مزید بگڑتے گئے۔ ہر دن ایک نیا حملہ ہوتا اور ہر رات گاؤں کے لوگ اپنے عزیزوں کو دفناتے۔ یایا کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اپنے وطن کے لیے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے لیے جئیں، یایا اپنے دوستوں سے کہا کرتا۔ آشا نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتی، انہیں فلسطین کی تاریخ اور اپنی شناخت کی اہمیت بتاتی۔ ہم اپنی شناخت نہیں کھو سکتے، ہم فلسطینی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آشا کی یہ باتیں بچوں کے دلوں میں امید کی کرن جگاتی تھیں۔ یایا نے گاؤں کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا۔ اگر ہم یوں ہی خاموش رہیں گے تو ہمارا وطن ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمیں مذمت کرنی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر نوجوانوں کے دلوں میں جوش بھر گیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی سرزمین کے لیے لڑیں گے اور کسی بھی قیمت پر اپنی آواز حاصل کریں گے۔ یایا اور اس کے دوستوں نے اپنی مزاحمت شروع کر دی۔ وہ گاؤں کے ارد گرد کے علاقوں میں چھپ کر حملہ کرتے، دشمن کو نقصان پہنچاتے اور پھر واپس اپنی پناہ گاہوں میں لوٹ کر آتے۔ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں انہیں حوصلہ دیتی تھیں، لیکن دشمن کی طاقت کے سامنے ان کا عزم کمزور پڑنے لگا۔ ایک دن جب یایا اور آشا ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے، یایا نے کہا، ہماری جدوجہد کب تک جاری رہے گی؟ کیا ہم کبھی آزاد ہوں گے؟ آشا نے یایا کی طرف دیکھا اور کہا، آزادی قربانی مانگتی ہے، شاید ہمیں اپنی جانیں دینی پڑیں، لیکن ہماری قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب فلسطین آزاد ہوگا اور لوگ ہماری جدوجہد کو یاد کریں گے۔ یایا کی آنکھوں میں عزم کی چمک دوبارہ لوٹ آئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو آشا، ہمیں لڑتے رہنا ہوگا، چاہے ہماری زندگیاں اس راہ میں قربان ہو جائیں۔ یایا اور آشا کی مزاحمت جاری تھی، لیکن دشمن کی طاقت بے پناہ تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب دشمن نے پورے گاؤں پر آخری بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یایا اور اس کے ساتھیوں نے دل میں عہد کیا کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔
اس آخری جنگ میں یایا اور آشا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑائی میں حصہ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری جنگ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی خواب تھا، فلسطین کی آزادی۔ یایا اور آشا ایک چھوٹے سے مورچے میں دبے ہوئے تھے۔ مورچہ زمین کے اندر ایک گہرا کھڈا تھا جہاں دونوں نے پناہ لی۔ ہر طرف دھول اور مٹی اڑ رہی تھی، گولیوں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ ان کے دل خوف اور عزم کے مابین مسلسل جھول رہے تھے۔ آشا کی سانسیں تیز تھیں اور یایا کے چہرے پر عزم کی لکیر گہری ہو رہی تھی۔ یہ شاید ہماری آخری لمحہ ہے، یایا نے آشا کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سی تسلیمیت اور دلیری تھی، جیسے وہ جان چکا تھا کہ ان کا سفر یہاں تک ختم ہو رہا ہے۔ مگر اس کے دل میں ایک سکون بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اور آشا اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنے پیارے فلسطین کے لیے قربانی دینے جا رہی ہے۔ آشا نے لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے دل میں ہزاروں خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس نے اپنے خاندان کو یاد کیا، اپنے بچپن کے کھیل اور وہ لمحے جب وہ اپنے گاؤں کے کھلی فضاؤں میں آزادانہ گھومتی تھی۔ پھر اس نے یایا کی طرف دیکھا، جو زندگی کے آخری لمحے میں بھی پرعزم تھا۔ یایا، کیا تمہیں کبھی افسوس ہوتا ہے؟ آشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یایا نے آشا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ میں ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میری زندگی کسی بڑے مقصد کے لیے ہو، اور آج جب میں جانتا ہوں کہ ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جان دینے جا رہے ہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ آشا نے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے بھی کوئی افسوس نہیں۔ ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ فلسطین کا خواب آزادی ہے، اور آج ہم اس خواب کی تکمیل کے لیے آخری قدم اٹھا رہے ہیں۔ دشمن کے قدموں کی چاپ اب مزید قریب آ چکی تھی۔ یایا نے اپنی بندوق مضبوطی سے تھامی، جیسے وہ آخری وقت تک لڑنے کو تیار تھا۔ آشا نے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا اور اپنے دل میں وہ دعائیں دہرائیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ یایا، اگر یہ ہمارا آخری لمحہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم جان لو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم زندہ رہے یا نہیں، ہماری روحیں کبھی الگ نہیں ہوں۔ آشا کی آواز میں عجیب سی شانتی، جیسے وہ دل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہو۔ یایا نے آشا کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آشا، ہماری قربانی اس زمین میں دفن ہو جائے گی، مگر ہماری کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ دشمن کا دستہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا، ہر طرف گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ یایا اور آشا نے اپنے مورچے میں آخری بار ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنے ہتھیار اٹھا لیے۔ ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک عزم تھا کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ پہلی گولی آشا کی طرف آئی، مگر وہ مورچے کے دیوار سے ٹکرا گئی۔ یایا نے فوراً جوابی حملہ کیا اور دشمن کے ایک سپاہی کو نیچے گرا دیا۔ دونوں نے مل کر لڑنا شروع کیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور دونوں کو معلوم تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آشا نے آخری بار یایا کی طرف دیکھا۔ یایا، ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ ہم اپنی زمین کے لیے لڑے اور یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔ یایا نے بھی آشا کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں آشا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ہماری یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دونوں کے دلوں میں سکون تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ ان کی آخری جنگ ہے، مگر وہ اس دنیا کو اس یقین کے ساتھ چھوڑ رہے تھے کہ ان کی جد و جہد رائگاں نہیں جائے گی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کا مورچہ ہل گیا۔ دشمن کا ایک بڑا بم ان کے مورچے کے قریب گرا اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف آخری بار محبت سے دیکھا، اور دھول اور ملبے کے بادلوں میں ان کی وجود دفن ہو گئی۔ یایا اور آشا کی موت نے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی آگ بھڑکا دی۔ ان کی قربانی ایک علامت بن گئی۔ لوگوں نے ان کی جد و جہد کو اپنایا اور گاؤں کے ہر گھر سے آواز اٹھنے لگی، یایا اور آشا کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ ان کی یادوں میں گاؤں کے مرکزی میدان میں ایک یادگار تعمیر کی گئی، جہاں بچے روزانہ آ کر ان کے داستان سنتے اور اس عزم کو دہراتے کہ وہ بھی اپنی سرزمین کے لیے آخری دم تک لڑیں گے۔ یایا اور آشا کی کہانی فلسطین کے ہر بچے، ہر نوجوان کے دل میں امید کی کرن بن کر چمکنے لگی۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے دلوں میں حب الوطنی اور آزادی کی آگ جلتی رہے گی، کوئی دشمن ان کے خوابوں کو چھین نہیں سکتا۔ یہ کہانی آج بھی فلسطین کے گلیوں کوچوں میں سنائی جاتی ہے۔ یایا اور آشا جیسے بے شمار نوجوان اپنے وطن کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، اور ان کا یقین ہے کہ ایک دن ان کا وطن آزاد ہوگا۔ یہ داستان فقط دو لوگوں کی نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کی ہے، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، اپنی آزادی کے لیے قربانی دے رہی ہے، اور جس کا خواب صرف اور صرف آزادی ہے۔